انہوں نے کوئی 4th شیڈول. بھائی تم 44 شیڈول بھی لے آؤ, بلوچ کے منہ کو, بلوچ کی سوچ کو, بلوچ کی فکر کو تم بند نہیں کر سکتے. ایک بدبخت بلوچ قوم نے 1948 میں اپنی آزادی ختم کر کے پاکستان کو دے دی, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بلوچ نے پاکستان کو کیا دیا؟ کون شخص ہے جو اپنا گلا کاٹ کے دوسرے کے گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے؟ ایک آزاد ریاست, ایک آزاد قوم, پاکستان کی ساری قیادت جب اس کی وکالت کر رہے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ, محمد علی جناح صاحب بلوچستان کے وکیل تھے, and we used to pay him. ساجد صاحب وکیل ہے, پوچھ لیں سے, کوئی بھی وکیل بغیر پیسے کے روپے کا کام نہیں کرتا. محمد علی جناح صاحب کو ہم اس لیے فیس دیتے تھے کہ ہم 1839 کے بعد انگریز کے ساتھ جن معاہدات سے جڑے ہوئے تھے وہ معاہدات ہماری قومی تشخص, قومی بقا اور قومی ترقی میں رکاوٹ تھے, ہم مکمل آزادی چاہتے تھے. یہ کیس تھا جب محمد علی جناح صاحب لڑ رہے تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ محمد علی جناح کی کتاب میں ہے, بایوگرافی میں ہے, برٹش میوزیم میں ہے, برٹش لائبریری میں ہے, بلوچستان کے سارے کتاب خانوں میں ہے. یہ بات آپ کسی سے چھپا نہیں سکتے. لیکن 1948 مارچ میں اپنی آزادی کو سلب کر کے, تلف کر کے, آپ کو آزادی بخشنے والی قوم سے ابھی بھی آپ قربانی مانگتے ہیں, اور روز اس کی مشتعل لاشیں بیڑ بکریوں کی طرح سڑکوں پہ گراتے ہیں. اس کے نوجوان اگر لکھنا چاہیں, بولنا چاہیں, تو آپ اس کے منہ بند کر دیتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں. ابھی نیا گوئل صاحب نے کہا کہ نیا انہوں نے کوئی 4th شیڈول. بھائی تم 44 شیڈول بھی لے آؤ, بلوچ کے منہ کو, بلوچ کی سوچ کو, بلوچ کی فکر کو تم بند نہیں کر سکتے. یہ نفسیاتی طور پر تمہارا ہم پلہ ہے, تم سے نیچے بات نہیں کرے گا. یہ کمزور ہے, محکوم ہے, اس کے پاس مال و دولت نہیں, اس کے پاس ہتھیار نہیں. یہ پرامن طریقے سے جلد سے جلوس کرنا چاہتا ہے. تم رات کو 2 بجے CCTV کے ذریعے فون کروا کے کہتے ہو کہ اپنے شناختی کارڈ کے پاس ہمارے پاس آ جاؤ. یہ بلوچستان ہم کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے. ہم نے کہا ہے, ہم ہر جگہ مذمت کرتے ہیں. بلوچستان کی قومی تحریک ایک شعوری, نظریاتی, پرامن تحریک رہی ہے, وہ چل رہی ہے. آپ ہم سے ہماری آزادی لے گئے, اس کے بدلے اگر آپ برابری بھی نہیں دے سکتے تو پھر بلوچ کے پاس یہ حق ہے. They have the right to reconsider کہ آپ کے ساتھ کیا تعلق کرنا چاہیے. یہی بات سردار عطا اللہ مینگل کی تمام فلسفے میں ہے, یہی بات ہمارے دوسرے اکابرین کے فلسفے میں ہے. تم ہمیں اپنے برابر کا شہری تصور کرنے کے لیے تیار نہیں. تمہارا قانون, تمہارے عدالتیں, تمہارا آئین ہمیں برابر کا شہری تصور کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر تم کہتے ہو کہ بلوچ کیوں پاگل ہو گئے. پاگل نہیں بلکہ ہوش میں آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت اس تحریک میں بہت سے, میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی کہ بلوچستان کی قومی تحریک میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے. کمپیٹیٹر مینز مقابلاتی سیاست نہیں ہے. بلوچستان کی یہ جو تحریک ہے, اس میں اگر آپ کوئی ادھر بڑا جلسہ کرتا ہے, کوئی چھوٹا جلسہ کرتا ہے, کوئی لاپتہ افراد کے لیے جمع ہو رہا ہے, یہ کسی بھی نیشنل اسٹرگل جب ہوتی ہیں, یہ اس کے کمپلیمنٹری پارٹس ہوتے ہیں. یعنی اس کے معاون تحریکیں ہوتی ہیں, اس کے معاون برانچیں ہوتی ہیں. تو کبھی بھی بلوچ نوجوان کو, بلوچ تحریک کے رہنماؤں کو ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ بلوچ قومی تحریک میں کوئی مقابلے کی سیاست ہے. وہ باز مجھ کرے نہیں, مجھ سے اڑن زیادہ مجھ کے وہ کنے کم مجھ کرے نہ دیں. مجھے پتا ہے یہ سب آپ لوگ اس جلسے میں بھی گئے ہوں گے, اس جلسے میں بھی آئیں گے. ہم نے کل, ہماری کوشش تھی, ہمارے دوستوں نے ہماری پارٹی پالیسی بڑے اچھے طریقے سے کل بیان کی ہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب. سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے آخری وقت میں, جب میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا سیکرٹری جنرل تھا, جب ہم نے اس کو بلایا اپنے فنکشن میں, پروگرام کے لیے, سعید فیض صاحب چیئرمین تھے, تو سردار صاحب نے انکار کیا آنے سے. یہی باتیں کر کے انہوں نے ورنہ گٹھے بار رفنگ والا تقریر خواہر ہے, اوغنگو پٹنگ والا خواہر ہے, کن تو دستا عمر چی دونوں اتمفق.
دا مجلس دا سنجیدو بنری پٹھاؤ بنر سلطان صاحب من کل سنجیدو بندغن مرے وقت بندانا اس وقت دولو چاپ نام وقت دن جذباتی و تقریر نام لیکن نی پیرنگا اس نا گراز دا قوم دا چیمہ 97 نہ سکے دا چیمہ دا قوم گراز سنجیدو ایتم کرنے خواہی کی تو سردار عطاءاللہ تو سردار عطاءاللہ مینگل بڑا انا شرطہ تیار مس اور یہ ممنوع اور مشکور نمیات برے کے 97 ہم پر اسے بلو تحریک اس چلیں گا قومی اتحادنا شروعات تک خوزدار نامو جلسچی مسور اموٹی کی سردار صاحب نہ دائیتا کسور ہے پارے کنین اسے پریس کلب اسی جس تصرف ہے کہ مجھ سے کسی پریس کلب میں کسی نے پوچھا یا ہمارے پاس نوجوان بھی آئے کہ سردار عطاءاللہ مینگل صاحب آپ بتائیں کہ بلوچ کے مابین ہم کیسے یہ معلوم کریں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ لفظ غدار استعمال کپر ہے پتا بلو بلو ایلو سے پاکستان میں تک تک ننگ کے زیر کپا گئے تیرا سنگتا دیکھیں کیوں بلوچستان کا وہ کون سا فرد اور شخص ہے جو ہماری تحریک کا ہماری فکر کا ہماری سوچ کا یا ہماری شعور کے ساتھ امہنگ نہیں ہے یا اس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارے صف میں سے نہیں ہے. تو سردار عطاءاللہ مینگل نے کہا آپ اس کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی بات کریں. اگر اس نے کہا میں نے اتحاد اور اتفاق نہیں کرنا ہے تو سمجھو کہ وہ آپ میں سے نہیں ہے, وہ آپ کی قوم میں سے نہیں ہے اور آپ کی تحریک میں سے نہیں ہے. وہ اس قوم کی تکلیف اور مشکل کو نہیں جانتا ہے. سردار عطاءاللہ مینگل کے لیے کیا کوئی کمی بیشی تھی کہ سردار عطاءاللہ مینگل تو اپنی سیٹ بھی جیت سکتے تھے. تو سردار صاحب کی اس بات کو آج میں دہراؤں گا اور کل میں چاہتا تھا اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کل اصغر خان اچکزئی صاحب نے یہی باتیں کی کہ اس خطے میں نہ دستار سلامت دی نہ ٹوپی سلامت دی یا اس شیم سلامت نہیں دی, ان کا بھی کچھ نہیں بچا. پہلے وہ سمجھتے تھے یہ لاشیں صرف یہ بھوک اور افلاس ہمارے لیے, ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ جو گریجولی یہ سسٹمیٹکلی یہ اپریشن اور یہ ویکیومیت ان کے لیے بھی آب و تاب سے آئے گا. کل جماعت اسلامی کے دوست نے, ہم نے نہیں, جماعت اسلامی کے دوست نے یہ کہا کہ ہم سردار عطاءاللہ مینگل کے افکار ہم حافظ نعیم الرحمان, قاضی حسین احمد, مولوی طفیل, مولانا مودودی کی نہیں, ہم سردار عطاءاللہ مینگل کے افکار کی بنیاد پر بلوچستان میں ایک قومی اتحاد بنانے کی خواہش مند ہیں. تو ایسے حالات میں یہ میرا پیغام ہے بلوچستان کی ان تمام قومی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے جو کمپلیمنٹری ہمارے ہم سب اس کے برانچز ہیں, ان سب سے میری اپیل ہے کہ اس تحریک کو اگر کامیابی اور کامرانی تک پہنچانا ہے تو پھر آپس کے ان چھوٹے موٹے شکر رنجیوں کو, اختلافات کو بھول جانا ہوگا. پارلیمنٹ بہت چھوٹا سا ایک فورم تھا, ہم چاہتے تھے کہ وہ اس کو آپ کے لیے استعمال کریں اور ہم نے کیا. 14 سال کے بعد نواب اکبر خان بگٹی کے حوالے سے خراج عقیدت اور مشرف کے فوجی آپریشن کی مذمت ہم نے تاریخ میں رقم کرنے کے لیے کیا, ہمیں پتہ ہے اس سے بہت فائدہ نہیں ہوگا, لیکن کم از کم ہم نے پارلیمنٹ کا استعمال کیا اور کرتے رہے. لیکن پارلیمنٹ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری راہ میں اتحاد میں رکاوٹ ہے, ہم پارلیمنٹ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. میں اس بی این پی کے بیان پہ بولنے کے لیے تیار ہوں. بی این پی یہ فیصلہ نہ کرے, میں پارلیمنٹ کی سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ قوم متفق اتحاد اور اتفاق کے راستے پر آ جاتا ہے. یہ بات نیشنل پارٹی کی قیادت کو, یہ بات باقی ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو آج ایک موڑ پر لے جانا ہے جہاں پر بلوچ کو جو ہے اس خطے کا, میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, بلوچ کی بھوک اور افلاس اور محکومیت اتنی بڑھ گئی ہے, اس خطے کا سب سے بھوکا افلاس کا مارا شخص اگر فرد ہے تو وہ بلوچ مرد اور بلوچ عورت ہے. اتنی دولت کے باوجود اگر اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں, اگر اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں, اس پورے خطے میں بلوچ سے زیادہ بھوکا پیاسا اور تکلیف کا ہمارا قوم کوئی نہیں ہے. تو اس بھوک افلاس اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے خیال میں سردار عطاءاللہ مینگل کا آج کے فلسفہ میں آگے بڑھانا ہوگا کہ ہمیں ایک قومی اتحاد اور اتفاق کی طرف جانا ہوگا. اور بی ایس او سڑکوں پہ, مجلسوں میں, کالجوں میں, ہاسٹلوں میں, گھروں میں جا کے اس بات کو پھیلانے والے سب سے بڑی تنظیم ہے. لیکن اگر بی ایس او اپنی نظریاتی اساس کو تاریخی بنیادوں پر استوار کرے اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کرے تو
انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم سارے جانے والے ہیں. ایک بات واجد جان نے مجھے کہی, شاید واجد جان نے کنفرم کیا ہوگا, کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پارلیمنٹ کو اپنا ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنی شہرت کا یا اپنی سیاست کا, سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے بھی قومی اسمبلی سے استعفے کا اعلان کر دیا, اپنا استعفیٰ بھی جمع کر دیا. میں آپ کو الفیہ کہوں, میرے لیے سب سے تکلیف دہ دن وہ تھے جب میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, اس لیے کہ آپ کے توقعات میں بھی ہم پورا نہیں اترتے تھے, اور وہ جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کانوں میں سیسا ڈلا ہوا تھا وہ ہماری بات بھی نہیں سنتے تھے. یہ سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ایک حساس شخص کے لیے. آج ہم اس حساسیت سے ہم ختم ہو گئے ہیں. یہ قوم, اس کے نوجوان, اس کی مائیں, اس کی بیٹیاں جو بھی فیصلہ کریں گے, سردار اختر مینگل آپ کے ساتھ ہے. آگے بڑھے اور اس قوم کو ہی رہنمائی کریں. بلوچستان جیے, بلوچستان جیے, بلوچستان.